نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جميعا۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان گرامی، بلا کسی تمہید کے آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نعمت حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ محفل پاک قبلہ عزت مآب مولانا عبدالکریم صاحب کے ایک مدرسے کے قیام کے سلسلے میں رکھا گیا ہے۔ مجھے سننے کے لیے آپ نے اتنا انتظار کیا، اس کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے تھوڑی دیر مخاطب رہوں گا کیونکہ وقت کا مجھے پورا خیال ہے۔ جناب مغنی نے صرف صلاۃ و سلام نہیں پڑھایا، باقی سارا کام خود ہی کر دیا۔ اب مغنی بڑا مشکل لفظ ہو جائے گا، میں آسان کر دیتا ہوں اس کو۔ نعت پڑھنا ایک افضل ترین عبادت ہے۔ یہاں جتنے بھی علماء اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں سب میرے تاج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب کی توجہ چاہوں گا۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر مجھ سے عمر میں فائق ہیں، بڑے ہیں۔ بڑوں کے بیچ میں بول کر کے سیکھنے کا ارادہ ہے ہمارا۔ نعت پڑھنا افضل ترین عبادت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بے ادبی کا مظاہرہ بدترین اور گناہ اور ساتھ ساتھ بدنصیبی کی علامت ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کریں۔ مجھے جذبات میں نہ لائیں، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات کا پابند ہوں، اور سختی سے میرے پیر و مرشد غالباً آپ میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو انہیں جانتے ہوں گے، عارف باللہ محی السنہ محدث بستوی حضور سرکار صوفی نظام الدین، جنہیں دنیا خطیب البراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ سورت کی اس سرزمین پر بے شمار ان کے مریدین اور متوسلین ہیں۔ بہت چھوٹا تھا میں، اور سیدی امام عشق و محبت کا لکھا گیا کلام زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے یہ گنگنایا کرتا تھا۔ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا، میاں امر ٹوبہ کی سرزمین کی حضرت درس و تدریس دیا کرتے تھے، میں اپنے قبلہ بڑے والد محترم حضرت علامہ عبدالسلام صاحب قادری کے ساتھ حضرت کے
ملاقات کی غرض سے گیا تو حضرت نے خواہش کا اظہار کیا، میاں وہ نعت پڑھو نا، زمین و زماں تمہارے لیے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں کیا اچھے اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں پڑھنا جانتا۔ میں جب کلام پڑھ رہا تھا اس مرد قلندر کو دیکھا کہ ان کے رخسارے بھیگ رہے تھے۔ میں کلام پڑھ رہا تھا مصطفیٰ کی شان میں، اور مصطفیٰ کا سچا عاشق اس کے رخسارے بھیگ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جب مصطفیٰ کا کلام پڑھا جائے تو تماشے نہیں ہونا چاہیے، اور عاشق تماشے نہیں کرتا بلکہ عاشق عشق میں ڈوب کر مزے لیا کرتا ہے۔ عاشق تماشے نہیں کرتا بلکہ عاشق عشق میں ڈوب کر مزے لیا کرتا ہے۔ بڑے دیر سے میں سن رہا تھا، اور یقین جانے وہ جو کام کر رہے تھے مدرسے کے حق میں تھا، مدرسے کے مفاد میں تھا۔ جزاک اللہ حضرت۔ میں اپنی طرف سے اب تک یہ اور جو کچھ بھی آنے والا ہے حضرت کی بارگاہ میں ان کے ادارے کو پیش کرتا ہوں۔ میں حضرت قبلہ کی دعوت پر یہاں آپ کو خطاب کرنے آیا۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ 1 بج رہے ہیں۔ ہم سنیوں کا بہت بڑا عالمیہ ہے یہ۔ ہمارے جلسوں میں خطیب اس وقت کرسی خطابت پر بیٹھتا ہے کہ جلسہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ بوڑھے جلسے کو اور بوڑھے گھوڑے کو کتنا ریس میں دوڑاؤ گے؟ جوانی کوئی اور لک لے جاتا ہے، مجمع کا شباب کوئی اور چھان جاتا ہے۔ سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ارے وہ تو حص سے سوئی ہوئی ہے، ضمیر بھی سویا ہوا ہے، سب کچھ سو گیا ہے۔ ارے بچا تھا جو جاگ رہے تھے، اتنا وقت لگا دیا ان کو بھی سلا دیا بیچاروں نے۔ اس لیے تھوڑی دیر میری بات تحمل سے سنیں، میں خود بھی صلاۃ و سلام پڑھنے کے قریب ہی ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ فقیر قادری کا سورت کی اس سرزمین پر یہ دوسرا موقع ہے۔ اس سے قبل ہمارے ایک عزیز نے ہمیں مدعو کیا تھا، اور ہم نے شرط رکھی تھی باقاعدہ کہ جناب ہمارا نام بھلے آپ نے مقرر خصوصی میں دے دیا ہے، لیکن میری ایک گزارش یہ ہے کہ مجھے وقت رہتے ہی کرسی خطابت پر بٹھا دیجئے گا اگر ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں تب۔ اور انہوں نے یہ پورا کیا، لیکن یہاں ماحول ہی کچھ ایسا بنا ہوا تھا، حضرت کے ادارے کا مسئلہ تھا، دل میرا بھی مچل رہا تھا کہ جناب مغنی صاحب پڑھتے رہیں، آپ لاتے رہیں، حضرت کے مدرسے کا کام آسان ہوتا رہا۔ لیکن کیا کروں، بیچ میں اتنی زیادہ گفتگو ہوئی، اتنی فضیلتیں، اور میں نے جو ہے صحابہ بھی پڑھی ہے، سنن بھی پڑھا ہے، جوامع بھی پڑھی ہے، تمام کتابیں پڑھی الحمدللہ، لیکن اتنی فضیلتیں مجھے بھی یاد نہیں رہتی ہیں جتنی آپ نے نعت اور منقبت سنتے سنتے سن لی۔ بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، یہ جلسے سرمایہ لگا کر کرتے ہو، اس کی حیثیت کو پہچانو۔ ایک قوم مسلم اگر تمہیں اپنی بقا عزیز ہے تو ایک بات یاد رکھنا، چھوٹے چھوٹے پروگرام کرو، چھوٹے چھوٹے جلسے کرو، علاقائی خطبہ اور نعت خانوں کو فوقیت دو۔ یہ تمہیں وہ بات بتائیں گے جو تمہاری ضرورت سے جڑی ہوئی ہے، جو تمہارے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری ضرورت کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے قوم میں خرابی کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے قوم کی ضرورت کیا ہے۔ اگر وہ خطیب آپ سے مخاطب ہوگا، آپ کی ضرورت پر خطاب کرے گا، اور باہر سے وہ علامہ جو بھلائی پر بیٹھ کر آئے گا اور ناز نخرے دکھائے گا اور منہ مانگا نذرانہ لے گا، وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے خطاب کرے گا۔ خطیب کبھی بھی عوام کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ و رسول کو راضی کرنے کے لیے خطاب کیا کرتا ہے۔ اور وہ خطیب جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خطاب کرتا ہو، وہ خطیب نہیں خطیب ہے، وہ خطیب نہیں خطیب ہے وہ۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو کہ جتنے خطبہ اہل سنت میں پیدا ہو گئے، ان سے بڑا نقصان قوم کا اور کوئی نہیں کر رہا ہے، نہ مجاور کر رہے ہیں،
کو سلام پیش کرو، جنہوں نے قوم کی امانت کی حفاظت کی غرض سے ایک ادارے کو تشکیل دینے کا کبھی ارادہ کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ بعد رمضان ان کا ادارہ امارت کی شکل میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ بعد رمضان ان کا ادارہ امارتی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوگا، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے قوم کی ضرورت کو پہچانے۔ قوم کی ضرورت کیا ہے؟ بڑی بڑی تقریریں قوم کی ضرورت نہیں ہے، بڑا بڑا علامہ قوم کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم کی ضرورت کو پہچان جائے وہی سب سے بڑا علامہ ہے، اور جو قوم سے کھیل رہا ہو اپنی مٹھی میں کر کے قوم کو اپنے مرضی کے مطابق گھما رہا ہو، وہ علامہ تو ہو سکتا ہے لیکن مفکر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑا ٹوپا اور پگڑا تو باندھ سکتا ہے، لیکن میری بات کو بھولنا نہیں۔ ان پارٹیا کے غیور مسلمانوں، میرا جملہ نوٹ کر لو اپنے سینے پر، یہ فقیر قادری آپ سے مخاطب ہے، اور اگر تھوڑا احترام کرتے ہو میرے پیر و مرشد کا تو اس بات کو اپنے کلیجے پر نقش کر کے جانا، آپ کی جو ضرورت آپ کا علاقائی عالم پوری کر دیتا ہے، جو تھوڑے سے نذرانے میں تھوڑے سے مراعات میں آپ کی دنوں رات خدمت کرتا ہے، خدا کی قسم کلکتہ اڑیسہ بنگال اور یوپی سے آنے والا وہ 50,000 کا مولوی تمہیں کبھی وہ ضرورت پوری نہیں کرے گا۔ اور اگر میری بات کو مانو تو اپنے علاقائی علماء کو فوقیت دو، اپنے علاقائی علماء کی عزت کو بڑھاؤ۔ ارے جو 3 تقریریں رکھ کر کے خطیب اعظم ہندوستان بن گیا ہے، اس کے خطاب کی ضرورت قوم کو نہیں ہے۔ قوم کو ضرورت ہے اس خطیب کی جو علاقے میں رہتا ہے، جو محلے میں بستا ہے، وہاں کی کمزوریوں کو دیکھ رہا ہے، وہاں کی بے حیائی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہاں کا بہتا ہوا نوجوان اس کے سامنے ہے، وہاں کی بگڑی ہوئے حالات اس کے سامنے ہے۔ جو بندیوں کے لڑکے میں، وہابیوں کے لڑکے میں، بدعقیدوں کے لڑکے میں یہ جو بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے، یہ آپ کے محلے کا امام اور عالم جانتا ہے۔ اگر آپ اس کو سنیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ ایسا انقلاب برپا کر دیں گے جس کی متلاشی قوم پچھلے 50 سالوں سے نظر آ رہی ہے، جس کی تلاش قوم کو پچھلے 50-60 سالوں سے ہے۔ اگر وہ کھویا ہوا اقتدار اور کھوئی ہوئی عزت واپس بحال کرنا چاہتے ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے علماء حفاظ کی قدر کرنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم یہ وہ آپ ان کے شانے سے شانہ ملا کے چلیں گے، آپ ان کی قدر و منزلت کریں گے۔ میری بات کو نوٹ کر لو، یہ آپ کو وہ انقلاب پیدا کر کے دیں گے جو ایک رات میں 50,000 روپیہ لینے والا کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ درود شریف پڑھیں اللہ بھائی کا بات درود شریف پڑھیں اللہ رب حضرت نے ہمارے قبلہ حافظ ارشاد صاحب سے کہا تھا کہ حضرت کو علم کی اہمیت کا موضوع دے۔ یہ موضوع کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جو میں 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ میں آپ کو کھول کے پلا جاؤں گا۔ یہ کوئی مشروب نہیں ہے۔ علم آج کی ضرورت نہیں تھی، علم انسانیت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر علم کی ضرورت چلی آ رہی ہے، اور اگر آج علم کی ضرورت محسوس کر رہے ہو تو آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، میرے نبی فرماتے ہیں جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے 1 قدم چلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی علم حاصل کرنے والے کے 1 قدم چلنے پر وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو مجاہد، جو غازی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وہ جہاد کرنے میں جو قدم اٹھاتا ہے، وہ قدم اٹھانے پر اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ علم حاصل کرنے والے کو ویسے ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر، اور امام ابن قدامہ المقدسی نے کتاب المغنی کے اندر اس حدیث کو، امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر، بے شمار محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور یہ حدیث حسن صحیح کے درجے کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عالموں سے پیار کرے وہ سبحان اللہ
پیار کرے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کے ملائکہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں خود مطلب سے نفیس میرے نبی فرماتے ہیں جس سے اللہ پیار کرے گا، جس سے فرشتے پیار کریں گے، میں بھی اس سے پیار کرنے لگا ہوں۔ اندازہ لگائیں، فضیلتیں بے شمار ہیں۔ علم کے موضوع پر تھوڑا سا آ جاتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم بے بہا دولت کا نام ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ آپ کہتے ہیں نا انمول شے، جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کو پرکھنا، جس کو جاننا، جس کو احاطے میں لانا آسان نہیں ہے۔ علم کئی طرح کے ہیں، ایک علم دنیا ہے، ایک علم دین ہے۔ علم دنیا بھی ضروری ہے، علم دین بھی ضروری ہے۔ علم دین اگر ہوگا تو بندہ صراط مستقیم پر گامزن رہے گا۔ علم دین اگر ہوگا اچھائے اور اچھے اور برے میں فرق کر سکے گا۔ علم دین اگر ہوگا اچھائی اور برائی میں فرق کر لے گا۔ اگر علم دین نہیں ہوگا تو پھر اچھے برے میں فرق کیسے کرے گا؟ یہ کیسے جانے گا کون اچھا ہے کون برا ہے؟ یہ کیسے جانے گا کون اچھا ہے کون برا ہے؟ اور اگر جاننا ہے تو پھر اگر علم دین نہ ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو جو دین کے عالم ہو، تاکہ تمہیں فرق بتاتے رہے۔ اے میرے بھائی یہ مت کرنا اللہ ناراض ہو جائے گا، اے میرے بھائی یہ مت کرنا اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ میرے بھائی یہ نہ کرنا شریعت کی حدود توڑ ڈالو گے، اے میرے بھائی اس سے بچنا شریعت منع کرتی ہے۔ اگر آپ ان کے پاس بیٹھو گے فائدہ یہ ہوگا تم خود تو عالم نہیں ہو، لیکن میدان محشر میں اللہ تمہیں اس عالم کے ساتھ ہی جنت میں داخلہ کرے گا۔ علماء کی شان، علم کی شان بڑی عجیب و غریب ہے، جس کو احاطے میں لانا بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جناب والا میری بات پر توجہ دیں، میں عرض کر رہا تھا علم دو طریقے کے ہیں، ایک علم کا تعلق دنیا سے ہے، ایک علم کا تعلق دین سے ہے۔ علم دین جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم نور، علم روشنی ہے، علم ہدایت کا ذریعہ ہے، علم ایسا با کمال انمول شے ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہو، اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو دونوں برابر نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ تو قرآن فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرا رب قرآن پاک میں کہتا ہے اے محبوب آپ فرما دے یہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کیا ایک دوسرے سے مقابلے میں برابر ہو جائیں گے؟ کیا ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ دونوں کا برابر ہے؟ بالکل برابر نہیں ہے۔ میرے پیارے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ علم کا مرجع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کے چشمے کا مرجع ہے، اور جس کو جتنا علم ملا مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا۔ لیکن یہاں دو چیزیں دیکھ لینا ضروری ہے، ایک وہ ہے جو علم والا ہے، ایک وہ ہے جو لا علم ہے۔ علم والا بھی عافیت میں ہے، لا علم والا بھی عافیت میں ہے۔ کہیے کیسے؟ اگر وہ لا علم علم والے کے ساتھ مل بیٹھے، اگر وہ نہ جاننے والا جاننے والوں کو اپنا ہم نشین بنا لے، ان کی قدر و منزلت کرنے لگ جائے تو وہ عافیت میں رہتا ہے، وہ بھلائی میں رہتا ہے۔ لیکن یہاں ایک لفظ اور جوڑ دیا جاتا ہے جاہل کا، اور اصل میں لغات اور الفاظ پر صحیح معنوں میں گرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم جاہل کے لفظ کو کہیں بھی چسپا کرنے لگ جاتے ہیں۔ جاہل کے لفظ کی وضاحت بڑی ضروری ہے۔ ہمارے علماء اور خطبہ بھی اکثر اپنی خطابت کی جولانیوں میں بہہ کر نہ جانے کیا کیا اناپ شناپ کہہ جاتے ہیں، لیکن میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ جاہل کون ہے؟ جاہل وہ نہیں جو نہیں جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ لا علم ہے۔ توجہ ہے نا حضرات آپ کی؟ جو نہیں جانتا ہے وہ کیا ہے؟ لا علم ہے۔ لیکن جو جانتا ہے حق یہی ہے، مانتا بھی ہے کہ حق یہی ہے، اس کے باوجود مخالفت کر رہا ہو وہی تو جاہل ہے۔ اور جاہلوں کے لیے پھر کوئی عافیت نہیں ہے جناب، نہ اسے مولوی بچا پائے گا، نہ امام صاحب بچا پائیں گے، اور پیر تو بالکل بیچارہ نہیں بچا پائے گا کیونکہ وہ خود ہی بچا ہوا نہیں۔ پیر اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ،
پیر تو بالکل نہیں بچا پائے گا. اور اگر اس بھروسے سانس لے رہے ہو کہ پیر صاحب کا پلاٹ جنت میں بک ہے تو عقل کی دوا کراؤ. ارے وہ پیر جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا پلاٹ جنت میں ہے، اس کے باپ داداؤں نے کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں لی ہوگی. اس لیے ہاتھ پاؤں ان کے چومو جن کا چومے جانے کا حق ہے. اپنے علماء کی تعظیم کرو، اپنے امام کے ہاتھ چومو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو. پیروں کا تب ہاتھ چومو جب وہ چومنے کے لائق ہو جائے. اے سورت کے غیور مسلمانوں، حضور اشرف الفقہاء نے بڑی خدمت کی ہے اس زمین پر. ارے بولیے نا بھائی، ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ لوگ. حضور اشرف الفقہاء نے بڑی خدمت کی ہے. سورت کی گلی گلی جا کر اس مرد قلندر نے رسول اللہ کے دین پر پہرا دیا ہے. لیکن ان کے ہی نام پر بہت ساری ایسی دکانیں ہیں جو بلا وجہ چل رہی ہیں. بولیے نا بھائی، بہت ساری دکانیں ہیں جو بلا وجہ چل رہی ہیں. اور میری بات کو نوٹ کر لو، اگر علم نہ ہو تو بندہ حلوے اور گوبر میں فرق نہیں کر پائے گا. بتائیے نا بھائی، کر پائے گا؟ ارے گوبر کی شکل حلوے سے مختلف ہوتی ہے. حلوائی اگر ہوشیار ہو، مٹھائی فروش اگر ہوشیار ہو تو ثابت کر دے گا ہم نے یہ کلر ملایا اس لیے اس رنگ کا ہو گیا. تھوڑی خوشبو ڈال دے گا، کیوڑا ڈال دے گا، ونیلا ایسنس ڈال دے گا، تھوڑی شیرینی بھی ڈال دے گا، یعنی مٹھائی ڈال دے گا. کہے گا یہ جناب گوبر نہیں حلوہ ہے. کیونکہ آپ کی ناک خراب ہے، آپ کی آنکھ خراب ہے، آپ کی عقل میں بھی فطور ہے، آپ کی عقل بھی علم سے خالی ہے، تو آپ گوبر کو حلوہ کہیں گے. لیکن یاد رکھو، بیٹھ کر کے گوبر کو تو حلوہ کہہ دو گے، لیکن جس دن چکھو گے زبان بتا دے گی یہ گوبر ہی ہے، یہ حلوہ نہیں ہے. اس لیے بہت قریب جا کر پرکھا کرو اور دیکھا کرو کون کس کے نام پر لوٹ رہا ہے. اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اپنے سرمایے کی حفاظت کرو، جائز طریقے سے مال کماؤ، اور کہاں دینا ہے اور کہاں نہیں دینا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو اپنے محلے کے امام سے پوچھا کرو، اپنے محلے کے علماء سے پوچھا کرو، یہ تمہیں صحیح جگہ بتائیں گے. درود شریف پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وقت زیادہ ہو چکا ہے. میں اس موضوع سے پھر اللہ نے کبھی زندگی دی تو اس ترش چہرے سے نہیں بلکہ خندہ پیشانی سے آپ سے مخاطب رہوں گا. آج تو میرا ذائقہ ہی کڑوا ہو گیا، اور میں مجبور ہوں اس لیے کہ وہ عالم ہی نہیں ہے جس کی زبان حق بولنے سے رک جائے، جس وہ عالم نہیں ہے بھائی جس کی زبان حق کے لیے گونگی ہو جائے. ارے عالم عوام کی نہیں، اللہ رسول کی پرواہ کرتا ہے، اور جو اللہ رسول کی پرواہ کرتا ہے اکثر عوام اسے بے پرواہ سمجھتی ہے، اور سمجھتی ہے تو سمجھنے دو. تمہارا کام ہے وہ جو تمہارے لیے مخلص ہے اس کے ساتھ جڑے رہو، تاکہ دین کا کام آگے بڑھتا رہے، دین کا مشن رکے نہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا. امام بخاری کے دادا و استاد امام حمیدی نے اپنی مسند الحمیدی کے اندر ذکر فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیاتی علی الناس زمان قدیر قصیر خطباؤہ قلیل فقہاؤہ العلم خیر من العمل. میرے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ایک زمانہ میری امت پر آئے گا جب زور بیانی کرنے والے، خطابت کرنے والے، اپنی خطابت سے لوگوں کو جیت لینے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، اپنے خطابت کے ذریعے لوگوں کو موہ لینے والے، لوگوں کو پسند آ جانے والے لوگ زیادہ ہوں گے. لیکن اس زمانے میں فقہ کی سچی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. اے میرے صحابہ، تمہارا زمانہ ہے، آج تمہارے زمانے میں سوال کرنے والے لوگ کم ہیں، جواب دینے
फी ज़मानिन, आज के ज़माने में मेरे सहाबा, आज सवाल करने वाले कम हैं, जवाब देने वाले ज़्यादा हैं। ए मेरे सहाबा, अगर कोई सवाल करता है मैं जवाब दे दिया करता हूँ। ए मेरे सहाबा, अगर कोई शरीयत जानना चाहता है तुम उसे जवाब दे देते हो, मैं जवाब दे देता हूँ। आज के ज़माने में, हमारे ज़माने में, तुम्हारे ज़माने में, ए मेरे सहाबा, आज अमल का मर्तबा इल्म से बड़ा है। आका ने अपने सहाबा को क्या फरमाया? मेरे सहाबा, तुम्हारे लिए अमल का दर्जा इल्म से बड़ा है, मगर एक जमाना आएगा, सय्याती अलन्नास ज़मानुन कदीमुन कसीरुन खुतबाउहु कलीलुन फक़हाउहु अल इल्मु खैरुन मिनल अमल। मेरे नबी फरमाते हैं एक जमाना आएगा जब खिताबत करने वाले, जोरे बयानी करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन दीन की सच्ची समझ रखने वाले लोग कम होंगे। उस जमाने में ऐ मेरे सहाबा, इल्म का दर्जा अल्लाह के नजदीक अमल से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे दीने मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, अताए मुस्तफा। आज का वो जमाना है, आपने सिर्फ मतन हदीस यही मशहूर सुना होगा, अल इल्मु खैरुम मिनल अमल। मैंने पेश मंजर और पस मंजर भी दोनों बता दिया, आपके सामने है, फैसला कर लें कि वो जमाना है कि नहीं है। अब आए सहाबा से पूछते हैं, ए मेरे मुक़द्दस सहाबा की जमात, आप बताएं वो जमाना कैसा होगा? हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, बुखारी की सही हदीस है, बुखारी के अलावा इस हदीस को साहब मिशकात ने भी जिक्र किया है, इसी हदीस को इमाम दारिमी ने अपनी सुनन दारिमी के अंदर जिक्र किया है, और इस हदीस की सेहत आला दर्जे की है। हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं, जब हक को झुटलाया जाने लगे, बताएं भाई, सुन रहे हैं ना मेरी बात? मैं फारसी नहीं बोल रहा, मैं इब्रानी नहीं बोल रहा, अरे मैं उर्दू बोल रहा हूँ। थोड़ा अल्फाज मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन समझ जाएंगे आप करीने से। बताएं, जब हक को झुटलाया जाने लगे, बेपर्दगी आम हो जाए, बताएं जमाना चल रहा है कि नहीं वही? अच्छा, एक बात और यहाँ मलहूज रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप ये कहने लग जाएं कि जमाना खराब है। बाद लोग चाहे सबकत लिसानी से या फिर लाइल्मी में बोल जाते हैं जमाना बड़ा खराब है। जमाना खराब नहीं है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, युज़ीनी इब्ने आदम युसीबु दहर व अना दहर। लोग जमाने को गाली देते हैं, अल्लाह फरमाता है ज़बान मुस्तफा की है, जमाने को बुरा ना कहो, बल्कि ये कहो बुराइयां हम में आ गई है, हक को झुटलाया जा रहा है, कुरियानियत फहाशी अरूज पर है। अब आपके सामने रास्ता साफ है, अगर आप साहब इल्म के साथ रहेंगे, साहब तकवा के साथ रहेंगे, अपने मोहल्ले की मस्जिद का एहतराम करेंगे, मस्जिद के इमाम का एहतराम करेंगे, अपने दाबाएं उठने वाले हाफिज़ और कारी उलमा का एहतराम करेंगे, अगर एहतराम का जज्बा होगा तो फिर इन्हें आपसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। बोलिए ना भाई, इन्हें आपसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। आप एहतराम करेंगे, बदले में वो मोहब्बत देगा। आप एहतराम करेंगे, आप अकीदत से पेश आएंगे, बदले में वो आपको एहतराम के साथ जवाब देगा। और एहतराम और मोहब्बत का ये तालमेल एक दिन ऐसा होगा जब एहतराम और मोहब्बत का तालमेल आपको पुल सिरात से गुजरने में मदद करेगा, आपके पुल सिरात से गुजरने में मदद करेगा। अरे अभी ये शब मेराज गुजरी ना हमसे, जिसका उन्वान भी पोस्टर में है। जनाबे मकीन सिदरा ने जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम सिदरा तक पहुंचा दिया, कहा हुजूर हमारी बस है या आगे नहीं जा सकता। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल एक बात तो बताओ, मेरे जद्दे अमजद जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वला नबीना को जब आतिशे नमरूद में उन्हें डाल दिया गया, तो तुमने उनसे पूछा था, इब्राहिम बताओ कोई जरूरत हो तो अल्लाह के हजूर जा रहा हूं, जरूरत कह दिया। ऐ जिब्राइल, वो जो तुमने मेरे बाबा को कहा था, आज मैं
تم سے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم تو سدرا تک ہی رک جاؤ گے، مجھے سدرا سے بہت آگے جانا ہے، میں رب کے قرب خاص میں جا رہا ہوں۔ جناب مکین سدرا نے کہا یا رسول اللہ ہے ایک گزارش ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا۔ اللہ اکبر، اے امت مسلمہ، اے امت محمد، اپنے قسمتوں پر ناز کرو۔ جبرائیل سید الملائکہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تجھے چاہتا ہوں جب میدان محشر ہو، آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس پر چلنا بڑا مشکل ہے، میں آپ کی توسط سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ سے اپنا مدعا پہنچا رہا ہوں، جل میدان محشر میں آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو، اس کے قدم ڈگمگا رہے ہو، تو میں جبریل اپنا پر اس پہ بچھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی امت آپ بتائیں، آپ اپنے قسمت پر ناز کریں، جتنا اتنا کم ہے۔ علم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنا ہو تو کسی ایک جلسے کے خطاب سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ صاحب علم کے درمیان بیٹھے اور بیٹھ کر یہ تحیہ کر لیں، اور سال پر بزنس کرنے والا میرے مسلمان، اور سال پر اپنے دھندے میں باغ دوڑ لگانے والا، ایک بار سال میں موڈ فریش کرنے کے لیے کہ کسی ٹور ایجنسی کو ڈھونڈتا ہے کہاں سستا پیکج ہے، صحیح کہہ رہا؟ سال بھر باغ دوڑ کرنے والا، کاروبار میں ایک دم پلا ہوا آدمی، جس کو محلے کے امام صاحب اگر کہتے ہو کہ بھیا آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو کہتا ہے کیا کریں حضرت، ظہر فلاں جگہ پڑھ لیتا ہوں، عصر فلاں جگہ ہوتی ہے۔ وہ سال میں ایک بار موڈ فریش کرنے کے لیے کسی ٹور ایجنسی کا نمبر ڈھونڈتا ہے جہاں سستا پیکج مل جائے، اور تفریح کراتا ہے 15 دن کی۔ معذرت چاہتا ہوں، میرے جملے سخت ہو رہے ہیں، تفریح کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کی تشریح کر دوں گا، آپ کے سامنے حقیقت کی آ جائے گی۔ وہ آدمی جسے نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں پتا۔ بھائی علماء حضرات، آپ ساتھ نہیں دیں گے میرا، آپ سب مجھ سے بڑے ہیں الحمدللہ، میں کھڑا ہو جاؤں اس کے سے، میں تفریح کا جو جملہ کہہ رہا ہوں پلے باندھو اپنے۔ ارے یہ وہ قوم ہے جنہیں عید بقرعید کی نماز کی نیت بھی امام صاحب کو بتانی پڑتی ہے، اور خدا نخواستہ کبھی میت ہو جائے تو نماز جنازہ میں بھی نیت بتانی پڑتی ہے۔ اور میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار، جلدی میں تھا، مجھے جانا تھا اصل میں دہلی، تحفظ قرآن کانفرنس میں شرکت کرنی تھی، اور 100 علماء کی وہ رکنی ٹیم تھی چنندہ، فعال و متحرک، جو کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہوں، ان میں سے ایک غلام کا بھی نام تھا، ان میں سے اس غلام کا بھی ایک نام تھا۔ ہمارے استاد محترم نے اس فہرست میں نام درج کرا دیا۔ اب میں جو دہلی جانا تھا، میری فلائٹ تھی احمد آباد سے دہلی کے لیے، اب میں کیا کروں؟ وہ صاحب حضرت جنازہ آپ ہی پڑھا کے جائیں گے، اور میں نے کہا بھیا یار میرے پاس وقت کم ہے، کسی اور عالم سے پڑھوا لیں، جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو۔ کہنے لگے نہیں حضرت کچھ بھی ہو، جنازہ تو آپ کو ہی پڑھا کے جانا پڑے گا۔ اب میں ایک بار گھڑی دیکھوں، اے بھائی ٹائم زیادہ نہیں ہے، بس حضرت فلانا وضو بنا رہا ہے، آنے والا ہے۔ اب میں پریشان، یا اللہ وہ کتنا بڑا وضو بناتا ہے، کتنا دیر کا وضو بنا رہا ہے، اچھا وہ آ گیا، اچھا وہ ابھی دیکھیے کار اپنا ابھی بند کی، دیکھیں ٹوٹو کی آواز آئی نا، وہ بھی انہوں نے کار لاک کیا ہے، وہ بھی دوڑ کے آ رہے ہیں، وہ ہمارے فلانے سنگھی ہیں، رک جائیے تھوڑا دیر۔ میں رک گیا، ارے رکتے حد ہو گئی، جیسے آج ابھی کچھ دیر پہلے ہو رہی تھی، حد ہو گئی۔ اور میں نے کہا بھیا اب کوئی آئے نہ آئے، مجھے تو اب اللہ اکبر کہنا ہے۔ بابا بھول گیا نیت بتانا۔ اور 5-6 دن کے بعد جب دہلی سے میں واپس آیا تو کیا پتا چلا پتا ہے، ان کے بیٹے نے کہا اصل میں حضرت نے نیت اس لیے نہیں بتایا کہ ان کو خود ہی نیت نہیں آتا۔ کیا کہا؟ حضرت نے نیت نہیں بتایا اس لیے ان کو نیت نہیں آتی۔ ارے میں نے کہا بے وقوف، اپنے عقل کا علاج کرا،
کوئی مسئلہ نہیں، جنازہ تیرے باپ کا تھا، تجھے نیت آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ میں نے کہا علاج کرا اپنا، ارے مجھے نیت آئے نہ آئے، تجھے تو نیت پتا تھی نہیں؟ یہ وہ قوم ہے جس کو نیت بھی بتانی پڑتی۔ تفریح والے جملے پہ واپس آ رہا ہوں، یہ وہ قوم جسے عیدین کی نماز کی نیت بتاؤ اور تب وہ پتہ نہیں کیوں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا بھول جاتا ہے، اور پڑوسی کو کنکھیوں سے دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ حضرت کے بغل میں رہوں گا برابر ہاتھ اٹھاتے اور باندھتے۔ جب نماز جنازہ میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، اس میں بھی بندہ تکبیر کے لیے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا دیا، کہا لو عیدین کی نماز تازی تازی اس نے پڑھی تھی، تازی تازی عید کی نماز پڑھی تھی، میت ہو گئی، ارے کہا اس میں 6 ہوتی ہے، اس میں 4 ہی صحیح، اس میں بھی ہتھوا اٹھائیں گے ہم، اٹھایا باقاعدہ، اور بغل میں ایک آدمی نے کہا کہ یار اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، ارے کہا جب عید بقرعید کی نماز میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اس میں بھی اٹھا لیں گے بھائی۔ یہ ہماری قوم کی حالت۔ تو جو تفریح والا جملہ تھا میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں، تفریح والا جملہ وہ جسے نماز کی نیت پتہ نہیں، غسل کا صحیح طریقہ پتہ نہیں، وضو کا صحیح پتہ نہیں، کپڑے کے پاکی کا صحیح علم نہیں، وہ خانہ کعبہ کو اپنے سر پہ اٹھا کے بھی نماز پڑھ لے۔ یقدے والا موجود ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، کوئی ایک عالم کھڑا ہو کے مجھے بتا دے اگر بے وضو کپڑا بھی ناپاک ہو، جسم بھی ناپاک ہو، خانہ کعبہ اٹھا کر نماز پڑھ لے، بتائیں علماء سے اس کی نماز ہوگی؟ تو بتائیں جب ایسا آدمی جو 1 سال بزنس میں لین رہا، اسے صرف ایک بات پیسہ کہاں سے آئے گا، کیونکہ اگر پیسہ آئے گا تب فلانا حضرت ہم سے آئیں گے چندہ لینے اور خود لمبا سلام بھی کریں گے، اور میں رمضان شریف میں ایسے ٹیبل پہ پیر رکھ کر کے معاذ اللہ رب العالمین اور عالم صاحب کو بتاؤں گا کہ پچھلے سال اتنا ہوا تھا اب کی نہیں ہو پائے گا۔ اتنے ظالم ہیں لوگ۔ تو تفریح جو 15 دن کی تھک جاتے ہو سال میں، معافی چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں سخت جملہ کہہ رہا ہوں لیکن یہ سچائی ہے، یہ کڑوا گھونٹ پیو، دوائی کڑوی ہوتی ہے، کوئی دوائی میٹھی اگر دے تو جہاں جانا میٹھا یہ دوا ہو ہی نہیں سکتا۔ اطباء نے، حکماء نے، حکیم حاذق کو پڑھ لیں آپ، اپنی کتاب حاذق کے اندر باضابطہ انہوں نے عنوان قائم کیا اس کے تحت، ہر وہ کڑوی چیز جو حلق میں تلخی لے آئے وہ ضرور کسی نہ کسی کی دوا ہوگی، اور ہر وہ میٹھی چیز جو زبان کے درمیان میں حلاوت و ذائقہ پیدا کرے وہ ضرور کسی نہ کسی کام میں ظاہر ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، وہ 15 دن ٹائم پاس کرنے کے بعد جب وہ آتا ہے تو 5 کلو کھجور اور 5 لیٹر آب زمزم لے محلہ میں تقسیم کر اور اس کو زیادہ کھجور دینا جو ہمارا کمپٹیٹر ہے، جو ہمارا مخالف ہے، تاکہ پتہ چل جائے صرف عمرہ میں 65,000 ہی نہیں کئی ہزار درہم ہم نے کھجور خریدنے پر بھی کیا ہے، اس لیے کھجور بڑکی والی اس کے وہاں بیچتا ہے، وہ بڑی والی کھجور اس کے وہاں دینا۔ اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرے میرے عزیزوں، ہمارے سینے چھلنی ہو گئے قوم کو یہ بتا کر کہ قوم کی ضرورت کیا ہے۔ آپ 15 دن جو ٹور کر کے آتے ہیں نا، اللہ کے عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو، اگر 15 دن اپنے محلے کے امام صاحب کی خدمت میں یہ سوچ کر دے دو کہ ہم 15 دن علم دین سیکھنے کے لیے امام صاحب کو خود کو ہیوا کر رہے ہیں، وہ قسم خدا کی میں کہتا ہوں 15 دن میں کچھ نہیں تو کچھ نہیں تو جینے بھر کا کم از کم کچھ مسئلہ، کچھ طریقہ، وضو یا غسل، کپڑے کی پاکی کو امام صاحب آپ کو سمجھا ہی دے گے کہ کیسے کپڑا پاک کرنا۔ ممکن ہے کہ نہیں بولے بھائی؟ ممکن ہے؟ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے بھائی دل پر شاہی کو پھر سے بلاؤ، نہیں سمجھ رہے؟ نہ میں یہاں پہ سبحان اللہ کہو، نہ اچھا وہ نعرہ لگانے والا بھائی بھی نعرہ لگا کے تھک گیا، کیا کرے؟
اس کا بھی پھیپڑا آخر انسان کا ہی ہے. انہوں نے کوئی مگرمچھ کا پھیپڑا تو رکھا نہیں ہے. وہ بھی بیچارے تھک گئے. میں نہ نعرہ لگانے کے لیے کہوں گا ارے میری قوم ہوش میں آؤ, تم کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے سبحان اللہ کہاں کہنا ہے. وہ تو کہتا ہے کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. ان کی مذاق اڑا رہا ہے, ان سے ٹھلئی کر رہا ہے, کسی اور سے چھیڑخانی کر رہا ہے, کبھی اسٹیج پر طنز ہو رہا ہے. بچیں اس بات سے. ہوش کے ناخن لیں. ان مغنیوں گویوں نے بیڑا غرق کر دیا تمہارا. لوگ خطیب بننے کی بجائے ناطخواں بننا زیادہ پریشر کرتے ہیں, اس لیے کہ انعام کا انعام. اب میں کتنے دیر سے بول رہا ہوں, 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا. 100-200 روپے ہمارے بزرگ, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے. 100 روپیہ حضرت نے دیا, 100 روپیہ کوئی اور عزیز لائے تھے. لیکن ابھی اب تک میں اگر نعت پڑھ رہا ہوتا اور کہتا ہے کہو یا رسول اللہ, کہو سبحان اللہ, کہو الحمدللہ, تو آپ پڑوسی سے کہہ دیتے ہیں 100 روپیہ کا نوٹ ہے یار, چھٹا نہیں ہے, اجار نے وہاں سے چھٹا لے گیا. اب کی شیر پہ تو پکا 20 روپیہ دینا ہے حضرت کو. اللہ کے واسطے اپنی قوم کہاں چلی گئی؟ تمہیں نہ اپنے وقار کا خیال ہے, تمہیں نہ اپنے ماضی کی پرواہ ہے, نہ تمہیں یہ پتا ہے کہ تم کون تھے, آج کون ہو گئے ہو. ارے جس مائک میں میں چلا کے تم سے مخاطب ہوں نا, یہ بھی کسی دشمن اسلام کا ہی بنایا ہوا ہے. یہ جس اسٹیج پر آج نورانی قافلہ علماء کا بیٹھا ہے, اس اسٹیج پر جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان میں اکثریت کسی غیر کی ہی بنائی ہوئی ہے. تمہارے پاس کچھ نہ بچا. ایک سوئی بنانے کی فیکٹری کوئی مسلمان کی ہو تو بتا دو مجھے. ایک کوئی کنگھا کرنے والی, بال سنوارنے والی کوئی مسلم فیکٹری ہو بتا دے جہاں کنگھے کی میکنگ ہوتی ہو, جہاں وہ مینوفیکچر ہوتا ہو, پروڈکشن ہوتا ہو. نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ قومیں جن کا معیار علم گر جاتا ہے, انہیں دوسری قومیں کچل کے آگے بڑھ جاتی ہے, انہیں اٹھنے نہیں دیا جاتا ہے. اس لیے اگر زمانے میں اپنا کھویا ہوا وقار چاہتے ہو تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرو. اپنے بچوں کو عالم دین بھی بناؤ تاکہ تمہیں مولانا اور بابا کے تعویذ کی ضرورت نہ پڑے. نہیں سمجھ رہے بات کو میرے؟ اگر مولانا بناؤ گے بیٹے کو, آپ کی شخصیت آپ کے حقوق کو پہچانے گا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حدیث میں مصطفیٰ نے بات کی شان کیا بیان کی, اس کے سامنے آپ کی حقیقت ہوگی, آپ کا عکس ہوگا, آپ کو قرآن و حدیث کے ترازو میں بدل کرے گا تو آپ کی تعظیم کرے گا. پھر آپ کو کسی بازارو بابا سے تعویذ لکھوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ورنہ اگر بیٹے کو جھوٹ بولنے کا ماہر, ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا, ایسے باپ بھی دیکھا جو اپنے بیٹے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا بیٹا بڑا لائق ہے, ہمارا بیٹا بڑا ٹیلنٹڈ ہے. کیا ٹیلنٹ ہے اس میں؟ وہ تو کل دیکھیے نا حضرت, 5,000 کا مال تھا اور دھوکے سے 15,000 میں بیچ کے آیا ہے. ایسا آرٹ ہے اس کے پاس, ایسی کلا ہے اس کے پاس, 5,000 کا مال 15,000 میں بیچ دیتا. عیب نہیں ہے 5,000 کا مال 15,000 میں بیچنا, لیکن خیار رویت کیا ہے؟ اگر وہ جانتا شریعت میں خیار رویت کسے کہا جاتا ہے تو 5 کا 50,000 میں بھی بیچتا, اور ان کا شراب و مجرم ہے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوگا یہ حضرت لوگ, یہ جتنے بھی یہاں نورانی قافلہ موجود ہے, ان میں سے سارے کے سارے آپ سے کہیں کچھ کم ہی کماتے ہوں گے, لیکن ماں باپ کا آپ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. ماں کے بھی ہاتھ چومتے ہیں, باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہیں. ارے ڈاکٹر بنا دو گے, انجینئر بنا دو گے, تمہیں محلوں میں اے سی میں لگژری کار میں ضرور تمہاری زندگی گزرے گی, لیکن جانا تمہیں اسی گڈھے میں ہے جہاں پھر روشنی بڑی مشکل سے آتی ہے. اور وہاں اگر جا کر کوئی تمہارے لیے کچھ روشنی کا سامان پیدا کر سکتا ہے تو وہ عالم دین ہے, وہ حافظ قرآن ہے,
ہے، وہ قاری قرآن ہے، وہ مفتی شرع ہے، جو تمہاری قبر پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھے گا تو تمہارے قبر میں اللہ روشنی داخل فرمائے گا۔ وہ ڈاکٹر سوئی لے جا کر کے اور وہ آلہ لے جا کر کے تمہارے قبر پر رکھے گا تو روشنی نہیں آئے گی۔ اچھا افسوس یہ ہے کہ مرکری بھی اندر نہیں لگوا سکتا ہے، اور کوئی غلطی سے وصیت کر جائے کہ ہمارے قبر میں ایک چھوٹی ٹیوب لائٹ لٹکا دینا، تو پوری کرو گے؟ اس کی وصیت مانو گے؟ نہیں مانو گے۔ اس لیے کہ قبر دنیاوی لائٹ سے روشن نہیں ہوتی، قبر ایمان اور عقیدے کی سلامتی سے روشن ہوتی ہے۔ اور اگر قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اور اگر اپنی اولادیں ابھی موقع ہے تو انہیں علم والا بناؤ، اور اگر موقع ہاتھ سے چلا گیا ہے تو خود بھی علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اپنی اولادوں سے بھی علماء سے محبت کرنے کا پیغام دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا دیر ہو گیا آپ صاحب؟ پونا گھنٹہ ہم نے بھی لے لیا، اب نہیں لوں گا وقت۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ نے کچھ جذباتی باتیں میں نے کہی، آپ میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہو، اللہ اور رسول کو حاضر ناظر بنا کر آپ سے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن وہ اعتراف حقیقت جو آپ کا حق وہ ہم نے آپ کو پہنچا دیا۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اسے قبول کریں، آپ اسے رد کر دیں، آپ کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ اتنا امید لگا بیٹھا ہوں اس مجمع سے کہ انشاءاللہ العزیز اگر حضرت مولانا عبد الکریم صاحب کا ادارہ آپ کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ٹھان چکا ہے، یہ ارادہ بنا چکے ہیں آپ کے بچے کو انسان بنانے کا، تو انسان بننے کی تیاری ابھی سے شروع کر دو، تاکہ جب موقع لگے تو تمہاری نسلوں میں انسانیت منتقل ہو سکے اور وہ انسان بنے، تاکہ آدمیت کی بقا اور سلامتی اس کا انحصار آپ کی اولادوں پر ہو جائے۔ اللہ کے واسطے علم کی فضیلت و اہمیت ایک بہت وسیع باب ہے، جس کا تذکرہ مجھ جیسے ہزاروں نعمان پیدا ہو جائیں تو وہ پوری شاید نہیں کر پائیں گے۔ میں بس بڑے ادب سے گزارش کروں گا، مجھ سے کہیں زیادہ مستحق آپ کے یہ علاقائی علماء ہیں۔ آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ نے انہیں بلایا تھا، 10,000 20,000 15,000 اتنا تو تب مانوں گا۔ ابھی میں نے حضرت کا چہرہ نوٹس کیا تھا جب میں انتظار کر رہا تھا کہ الفاتحہ کہوں، یہ ملتجی ہو کر کہہ رہے تھے مان جاؤ، رحم نہیں آ رہا تھا، رحم نہیں آ رہا تھا، اس لیے رحم نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو دھوکے میں رکھا گیا ہے، آپ کو دھوکے میں اس لیے رکھا گیا کہ آپ علم والے ہیں، آپ تو ہر کرتا پیجامہ اور داڑھی ٹوپی والے کو مذہبی آدمی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ یہ شخص علم کے لبادے میں، عالم کے لبادے میں مجھے کتنے زیادہ گڈھے میں اتار دے گا، اور ہمارے معاشرے کا پپو اور گڈو نہیں سمجھے، ہمارے معاشرے کا پپو اور کسی کا نام ہوگا تو برا نہیں مانے گا، جنرل بات کہہ رہا ہوں، فار ایگزامپل ہمارے معاشرے کا پپو اور گڈو انہیں بمبئی اور حیدرآباد سے ڈراپ کرنے بھی چلے آتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بس ہم نے تو اور کوئی نیک کام کیا نہیں، ہو سکتا ہے مداح کی اس مغنی کے ڈراپ کے صدقے میں ہی بخش دیا جاؤں گا، دھوکے میں ہو، ارے بخشنا تو چھوڑ، ابھی سے لاٹھی میں تیل لگایا جانا شروع کر دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اپنا وقار اپنے ہاتھ میں ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ میری بات کو یاد رکھے کان کھول کر، وہ محلے کا مولوی جس کو آپ حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جس کو سلام کرنے کے لیے آپ کا ضمیر آپ کو کچوٹتا ہے، آپ اپنے آپ پہ بڑا شریف بنتے ہیں، میں اس کیسے چراغی والے مولوی سے مصافحہ کروں، وہ دھوکہ دینے والا باہر سے آ کے 15-20 ہزار لے کے ناز نخرے بھی دکھاتا ہے، تم پر ظلم بھی کرتا ہے، عوام کی گاڑی کمائی لوٹ کے لے
ارے آپ ابھی وہ ڈاکٹر صاحب بیچارے اللہ انہیں اور اسے نوازے، حضرت آپ کے مدرسے کے لیے گھوم گھوم کے چندہ کر رہے تھے، اور ایک حضرت نے بتایا کہ ان کے والد بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ ڈاکٹر صاحب ان کو کیا ضرورت ہے عزت کمانے کی، وہ تو ویسے ہی بڑے عزت والے ہیں، پھر عوام کے بیچ میں پھر پھر کے چندہ کرنا، اگر وہ بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے چندہ نہ کرتے، وہ کہیں کرسی پہ ایسے بیٹھے رہتے، میں ڈاکٹر صاحب ہوں، مولانا عبد الکریم کو 5000 کو اسے مہینے کا چندہ دے دوں گا، لیکن نہیں، دین قربانی مانگتا ہے، دین قربانی مانگتا ہے۔ ارے تم 11,000 نہیں دے سکے، بڑے دیر کے بعد اٹھ رہے تھے، ارے خدا کی قسم دین نے قربانی زہرا کے لال سے بھی مانگا تھا، دین نے قربانی فاطمہ الزہرا کے دلارے سے مانگا تھا، نہ مال مانگا تھا نہ منال مانگا تھا، ارے خون مانگا تو زہرا کے لال نے اپنا بھی، اپنی اولادوں کا بھی، اپنے خاندان کا، سب کا خون اس دین کی عزت پہ قربان کر دیا اور نچھاور کر دیا۔ ان سے 11,000 اور 51,000 نکلنے میں دیر ہو رہا ہے، ابھی بغل میں پلاٹنگ ہو، یہ پلاٹنگ ہونے لگے، اسی محلے کے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، فلانما اتنا دے رہا ہے نا، ہاں ہم آپ 2 لاکھ روٹ دیں گے، لیکن بتانا نہیں، ہمارے نام پہ دستاویز کر دو، لیکن ادارے میں دینے کے لیے آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ اس وقت عروج و ترقی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے جب تک آپ اپنی علاقائی سطح پر اپنے علماء کی تعظیم کا ہنر نہ سیکھ لیں۔ یہ جو آپ کے گھر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ جو آپ کے بچوں کو قال اللہ قال رسول پڑھانے کے لیے جو راستہ ہموار کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا بڑا احسان ہے۔ وہ مولوی جس کے ہاتھ بھی چومتے ہو، جس کے پیر بھی چومتے ہو، جس کو تگڑے نذرانے دیتے ہو، بغیر نذرانے کے ایک بار فون کر کے دیکھو، بغیر نذرانے کے ایک بار فون کرو، اور محلے کا وہ بیچارہ امام جو رفو والے کرتے میں اور سلے ہوئے گھڑی والے کرتے میں اور جاکٹ کے بٹن بھی الٹے سیدھے ہیں اور پھر بڑے عجیب حلیے میں ہے، وہ آپ کے گھر 50 روپے پر محض قرآن خوانی کے لیے، ٹیوشن کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ ذلیل ہے، 50 روپے کا ضرورت مند ہے، بلکہ اسے احساس ہے ارے دنیا میں مجھے کوئی عزت نہیں مل رہی، نہ ملے حسین کے نانا میدان محشر میں جو عزتوں کے تاجدار ہیں وہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے لیے، نیکوں کے لیے حوض کوثر پر پیالیاں رکھے گا جن سے وہ سیراب ہوں گے، جن سے وہ سیراب ہوں گے، جن سے وہ آب کوثر سے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ ارے وہ پیاس بجھا رہے ہوں گے، منادی اعلان کرے گا پیالے ہٹا لیے جائیں گے، وہ سارے پیالے، وہ برتن ہٹا دیے جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ جب پیالہ ہٹے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی علماء وہاں جلوہ گر ہوں گے، یہ فکر مند ہو جائیں گے الہی ابھی تک کٹورا رکھا تھا، نور کے پیالے موجود تھے، اب پیالہ نہیں ہے، ہم کیسے پیئیں گے؟ اسی حالت میں اس کائنات کا دولہا، وجہ وجود کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی۔ میرے نبی فرمائیں گے اے میرے قوم کے علماء، اے میرے دین کی نشر و اشاعت کرنے والوں، ارے پیالے ان کے لیے تھے، ہمارے لیے دست مصطفیٰ ہے، آج تم پیالوں سے نہیں میرے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر کا جام پیو۔ یہ عزت کیا کم عزت ہے؟ قوم کا رئیس، قوم کا حاجی، قوم کا عابد وہ حوض کوثر سے نور کے پیالوں سے پیے اور سراپا نور، مرجع خلائی کے نور، نور مصطفیٰ اپنے دست قدرت سے اپنے علماء کو پلائیں گے۔ اس لیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں میرے عزیزوں، آپ عقل مند لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ نفع نقصان جانتے ہیں، سورۃ العصر پڑھ لیے، سورۃ العصر پڑھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے والعصر
قسم ہے زمانے محبوب کی، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل کیے۔ آپ ایمان لانے کی حیثیت آپ کی نہیں، آپ صاحب ایمان ہیں الحمدللہ، آپ کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایمان بچانے کی ضرورت ہے، اور ایمان بچانے کا ہنر یہ علماء دیں گے، مولانا عبد الکریم کا ادارہ دے گا، اس علاقے میں موجود جو ادارے ہیں، سورت میں جو ادارے ہیں، دین کے قلعے ہیں، یہ آپ کی ہے ایمان کی حفاظت اور سلامتی کے ضامن ہے۔ مدارس اگر نہ ہو تو مساجد غیروں کے قبضے میں جانے سے دیر نہیں لگتی، جہاں مدارس نہیں وہاں مساجد اپنے نہیں غیروں کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، حضرت کے شانہ بشانہ چلیں، آپ کی حیثیت اگر 10 روپے کی ہے، اللہ کے واسطے غم نہ کریں، یہ افراط و تفریط سے پاک دین ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اگر 10 روپے کی حیثیت ہے، اللہ تمہیں 10 لاکھ دینے والے کے برابر ثواب عطا کرے۔ اور یہ امتیاز کسی اور دین میں نظر نہیں آتا۔ حاجی حج کرنے جا رہا ہو اور ایک فقیر ہو جس کو حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لے مالک الملک، ارے میرے پاس بھی ہوتا میں بھی حج کرتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ محض ارادہ کرے گا، اس ارادے اور نیت کے بدلے میں میدان محشر میں اللہ اسے حاجیوں کے ساتھ اٹھائے گا اور حاجیوں والا ہی عطا فرمائے گا۔ اس لیے غم نہ کریں اور میری بات کو خوب توجہ سے سن کر اس پر عامل رہیں۔ آپ نے اگر چاہا تو مجھے چھوٹی چھوٹی مجلس اور میلاد میں بلایا کر، میں جلسے کو خطاب کرنے کا عادی بڑا کم، کیونکہ میں آپ کو قطعاً خوش نہیں کر سکتا۔ میں اس منصب کی ذمہ داری کو الحمدللہ جانتا ہوں۔ اگر میں یہاں سے بیٹھ کر اپنی قوم کو ہا 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 اور ہنسا رہا ہوں، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ اور اگر کوئی ہنسا رہا ہے تو دھوکے میں ہو، کہ کوئی کامیڈی شو چالو کرواؤ جہاں خود بھی ہنسو اور آپ کو دوسروں کو ہنسانے کا موقع ملے، یہ رونے کا مقام ہے۔ آج قوم کی حالت اتنی بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ ہماری ٹیم نے پچھلے مہینے جو ایک ڈیٹا 2022 کا پیش کیا ہے، اس میں تقریباً 1300 سے زائد، کتنی 1300 سے زائد صرف گجرات کی بچیاں ایک سال کے اندر، گجرات کی بچیاں مرتدہ ہو کر غیروں کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا۔ حضرت آپ سب مجھ سے بڑے ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، یہ بتائیں یہ جو فیگر میں بتا رہا ہوں، یہ تعداد بتا رہا ہوں، یہ افسوس کا ہے کہ نہیں؟ ہمارے وہاں معلمات کی بھی کثرت ہے، لیکن افسوس ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو اتنا سطحی بنا دیا ہے، اپنے فکر و نظر کو اتنا زیادہ بازاروں کر لیا ہے کہ ہمارے اندر اب لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ تقویت اور وہ معیار اور وہ ولولہ پیدا نہیں ہوتا جو ایک نعرے تکبیر سے سیف اللہ خالد ابن ولید دمشق حملہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے واسطے اپنی حیثیت کو پہچانو، تمہارے رگوں میں آج بھی وہ خون دوڑ رہا ہے جسے ایک کلمہ حریت سے بیدار بھی کیا جا سکتا، اور کوئی دھوکے میں رکھ رہا ہو کہ خواجہ کا ہندوستان ہے، خواجہ کا ہندوستان ہے، خواجہ کا ہندوستان ہے، تو میں کہتا ہوں خواجہ کا ہندوستان ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن خواجہ کے ہندوستان میں وہی رہے گا جو پیغام خواجہ پر عمل کرے گا، اور بگڑی ہوئی رعایا کو سدھرا ہوا بادشاہ قبول نہیں کرتا ہے۔ بات صحیح ہے، خواجہ کی رعیت میں اگر رہو گے تب ہندوستان ہو، اور اگر ان کی رعیت سے نکل گئے ہو تو کہاں جان بچاؤ گے؟ اللہ کے واسطے میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں، شاید میرے الفاظ آپ کی سوچ آپ کی فکر نہ بدل سکیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے
اپنا حق کم از کم ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو بھی اس شرف سے اللہ مشرف فرمائے۔ زندگی رہی آپ نے محبت کے ساتھ کبھی مدعو کیا تو چھوٹی میلاد اور چھوٹے پروگراموں میں مجھے بلائیں، تھوڑا سا مجمع ہو، میں ان سے کم از کم تھوڑے ہی صحیح مخاطب رہوں گا انشاءاللہ، اور آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آپ سے زیادہ دور بھی نہیں رہتا ہوں میں، اگر آپ گاہے بگاہے یاد کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، فقیر قادری آپ کو یہ امید دلا کے جا رہا ہے، بغیر کسی نذرانے اور دعوت کے اپنے آپ کو فقیر نے دین کی خدمت کے لیے ہبہ کر رکھا ہے۔ اور میرے والد گرامی اور بڑے والد گرامی حضرت علامہ عبدالسلام صاحب قبلہ قادری بانی و محتمم و سربراہ دارالعلوم اہل سنت نظامیہ، جب مجھے بہت چھوٹا تھا میں، تو مجھ سے کہتے تھے میاں کیا بنو گے؟ تو میں نے کہا میں مولانا بنوں گا۔ تو کہا مولانا کے معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا مولانا کے معنی ہوتا ہے تقریر کرنے والا، دعوت کھانے والا۔ یہ میں نے بچپنا تھا یار، میری نظر میں یہی تھا اور دیکھ بھی ویسے ہی رہا تھا۔ میرے والد محترم نے کہا بیٹا نہیں، حسینی مشن کو لے کر چلنا، یزیدیت کے سینے پر بیٹھ کر تمام مخالفت کا جواب دینے کا نام مولانا ہے، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر مولانا نہیں ہو، کرتا پیجامہ پہنے ہوئے ایک ہاتھی ہو تم۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ پر رحم کریں، میرے جذبات آپ کے لیے مخلص ہے الحمدللہ، اور میں اس کا رزلٹ چاہتا ہوں۔ اگر کبھی اللہ نے موقع دیا اس علاقے میں میری آمد ہوئی، اس کے نتائج دیکھنا چاہوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دیا اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کر سیم و زر کے بندے، تن کے ستھرے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور در در کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، در پہ آپ کے آئے ہوئے ہیں، کھول دیں اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ الہی کریمہ کار سادہ بندہ نوازا اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ہر سانس سانس اپنے محبوب کے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ مولا یہ جو نورانی قافلہ علماء کی شکل میں موجود ہے، انہوں نے اب تک جو بھی دین کی خدمتیں کی ہیں اپنے محبوب کے صدقے سے قبول فرما لے۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب قبلہ کا جو ارادہ ہے، مولا ان کے ارادے میں اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہاں کے مسلمانوں کو جذبہ خیر عطا فرما۔ مولا دین و سنت کا ہم سب کو خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دامے درمے قدمے سپنے جن احباب نے ابھی چندے میں حصہ لیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض برادران نے وعدے کیے ہیں، اللہ انہیں وہ رقم جلد سے جلد پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ ہمارے جذبات ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، کبھی بھی آپ یاد کریں گے الحمدللہ جس لائق بھی فقیر ہے آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہمارے ایک عزیز ہیں محمد نسیم بھائی، انہوں نے اپنے حق میں اولاد کے دعا کی گزارش کی ہے، مولا تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے انہیں اپنے محبوب کے نام کی اولاد عطا فرمائے۔ اور میں محمد نسیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے وہاں اولاد بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھیں گے انشاءاللہ، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر کنیز فاطمہ ان کا نام رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم میں سے جو بیمار ہیں وہ سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الہی اپنے محبوب کے صدقے میں جو لا ولد ہیں انہیں ولد صالح کی توفیق عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں مولا ان کی اولادوں کو عامل شریعت فرما اور ناشر مسلک اعلیٰ حضرت فرما۔ مولا ہم سب کو رسول اللہ کے دین کی حفاظت کا جذبہ عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔